بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بادشاہ بنت حنا کے بطن سے تھے۔ وہ بادشاہ اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اوریا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے بطن سے ہیں اور یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلطنت پر متکمل ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہم ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں۔ بے شک بزرگی ظاہر بھی عنایت فرمائی ہے۔ جب سلیمان کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کی دائیں طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام وحوش و طیور چپ وراست لپس پیش گرد اگرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، لپس وہ مسل بمسل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے چلتی تھی، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی، یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تابع کی اس کی ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ مال و دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی و جوہرات دریا و خشکی سے لا کر جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تابع کیے سلیمان کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو تو حضرت سلیمان اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالیشان پر تکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشت 700 حرموں کے واسطے اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالیشان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فروزہ اور زمرد مروارید سے مرصع کیا تھا، اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاند کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی، اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا تھا، اور خوشے مثل انگور کے تھے، اور جو لال و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے دائیں اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی۔ اس پر آدمی بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جن و انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاخی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی اور طاؤس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے، اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھ کر توریت پڑھتے تھے، اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے، اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاخی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر مالک ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زر بسط کا بچھاویں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محاربیں تھیں، اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر بھر کر دی جاویں، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا۔ باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اسے کو پیستے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے، اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں، اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں؟
اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کو۔ حضرت وہب منبع سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی، یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی جو کہ تیری آفریدہ ہے، خشکی و تری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، و ہوش و طور میں، یہاں تک کہ چونٹی و مکھی اور کیڑے و مکوڑے، الغرض جتنے بھی ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں۔ غیب سے ند آئی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خداوند، تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے سب کو ہے، اگر تیرے حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بنواؤ اور اس کو نہایت کشادگاہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مکان کو تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق و مغرب سارے جہان سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب منگوایا گیا، اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں بڑی لمبی چوڑی اور ایک لگن مسل تالاب کے جنوں نے تیار کی، اور یہ واقعات مختلف تاریخ سے لکھے گئے ہیں، اور جامع تاریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں، اور ہر ایک بڑی کافی لمبی چوڑی تھی، مسل تالاب کے جنوں نے تیار کی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی بنائے تھے حضرت سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں سے اور ان ہتھیاروں سے اور لگن مائند تالابوں کے، اور دیگیں ایک جگہ پر دہری رہنے والی ایک حوالہ سے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت کو اس پر قیاس کر لینا چاہیے، اور یہ جامع تاریخ سے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جن و انس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم کیا کہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر مالک رکھے، تاکہ اس کو ہر متنفس اپنی نظر سے دیکھے۔ تمام مخلوق کے اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو، اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں،
یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھانا کھایا اور کھانا اور مانگنے لگی، اے حضرت سلیمان مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے اور اس سے کہا کہ اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، تو سب کھا گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہ بھرا اور پھر تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانا چاہیے اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ہی 1 لقمہ ہوا، اس کے علاوہ وہ مجھے ابھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہ گئی۔ اگر تم اس طرح اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زد ہو گئے اور بے ہوش طاری ہو گئی، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ الہی، میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا اور تو آنا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق جو مدعو تھی بھوکے رہے، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی وہ تھی کہ ہفت طبق زمین جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس دن زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر مالک رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کر اس دن سب کھانا کھا گئی تھیں، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی جانور بھیجا تھا، اس نے 1 لقمہ میں سب کھانا کھا لیا تھا۔ قدرت اور اجرت توانائی حضرت سلیمان کی خلائق کو دکھاوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چونٹیوں کی بادشاہ کے ساتھ۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس گرد اگر تخت شاہی کے موجب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان کو 7 کلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی کبر ہوتا
تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور وہ پھر ان کو نصیحت و نابود کر ڈالتا۔ لپس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجلائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کہ چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ لپس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لپس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر۔ پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہو آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جاویں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ مقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاویں اور ہلاک ہونے سے بچ جاویں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کو غمنوئی مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جاوے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسے ناتوان کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے،
اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیو، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ لپس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا، دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان نے کہا میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساعت موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظلم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیف و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا برا اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ لپس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔